الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز و بزرگ دوستوں، میں اور آپ بہت بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی. جہاں جہاں تک میری اور آپ کی نظر جاتی ہے وہاں وہاں تک مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات نظر آتی ہے. عجیب شکلوں والی، عجیب کیفیات والی مخلوقات ہیں. چرند ہیں، پرند ہیں، چار پیر والے ہیں، دو پیر والے ہیں، دو پیر دو پر والے ہیں، بغیر پیر والے ہیں. سمجھے نہیں سمجھے؟ ساری مخلوقات کو تصور کر دیجیے. زمین پر رہنے والے ہیں تو پانی میں تیرنے والے ہیں. نہ زمین پر رینگتے ہیں نہ پانی میں تیرتے ہیں، فضا میں رہنے والے ہیں. اتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، لا تعدوا ولا تحصى. میں اور آپ اسے انگلیوں پر گن بھی نہیں سکتے، نہ کسی رجسٹر میں اس کی انٹری کروا سکتے ہیں، نہ اس کا اندراج کروا سکتے ہیں. قیامت کی صبح تک بھی ساری ٹیکنالوجی فیل ہو جائے گی. ٹائپنگ کرنے والے، لکھنے والے تھک اور ہار جائیں گے، لیکن اللہ کی تخلیق کا شمار نہیں کر پائے. قرآن مجید کی آیت شریفہ جو کہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 اور 57 کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. نسبت اپنی طرف کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. وَمَا خَلَقْتُ، میں نے نہیں پیدا کیا جن و انس کو محض میری اپنی عبادت کی. یا جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تنہا تنہا واحد متکلم. میں نے، اللہ کو شرکت پسند نہیں ہے. میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مفسرین لیعبدون سے مراد لیعرفون اللہ مراد ہے کہ میری معرفت کے لیے میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے. پھر آگے کیا کہا؟ ما ارید منہم من رزق، میں نہیں چاہتا. ما ارید منہم یعنی ان جنات اور انسانوں سے میں نہیں چاہتا رزق، کچھ کمانا، رزق لا کر دینا. وما ارید ان یطعمون، نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھ کو کچھ لا کر کھلائے. پھر اللہ اپنے نام کے ساتھ کرے ان اللہ هو الرزاق، وہ اللہ زبردست رزق دینے والا ہے.
قادر ہے، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، ذو القوت المتین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کرا دیا اور انسانیت کی تخلیق کے مقصد کو بھی بیان کر دیا۔ اس آیت شریفہ میں ایک عجیب حکمت یہ کہ جہاں اللہ رب العزت نے عبادت کا ذکر کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، عبد کا جو لفظ ہے یہ عربی ورڈ ہے، عربی میں عبد کہتے ہیں غلام کو، اور اسی لفظ کو فارسی میں بندہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کسی کا غلام آقا کے ساتھ جب رہتا ہے تو آقا کا مقصد اپنے غلام سے یہ رہتا ہے کہ یہ میرے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں میرا معین و مددگار اور میرا ہیلپر بنا رہے، میری معاش کا یہ ذریعہ بنے۔ تو یہ لفظ عبد جیسے ہی انسان، لیکن عبد کی کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کا غلام ہوتا ہے، جو مالک کہے، جو کہے، جیسے جیسے کہے۔ غلام کو گھسٹ کر کے آقا کی خدمت میں حاضر ہونا، تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو میں کہوں وہ کرے۔ میں نے اس کو خلیفہ بنایا، میری نیابت یہ، میری خلافت میں نے اس کو دی ہے۔ تو خلافت میں تقاضا کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ کی منشا کے مطابق بندہ زندگی ویسے گزارے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بندوں کے ذریعے یہ بات نہ آ جائے کہ جس طریقے سے غلام کے ذریعہ بن جاتا ہے معیشت کے معاملے میں سپورٹر ہونے کا، تو وہ والی چیز ذہن میں نہ آ جائے، اس کے لیے فوراً کہہ دیا ما اريد منهم من رزق۔ جس طرح سے دنیاوی آقا ان سے کموانا چاہتے ہیں، ان سے رزق چاہتے ہیں، اس کی توقع رکھتے ہیں، وہ والی توقع یہاں نہیں ہے۔ ہم اسے کمانا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں سے رزق نہیں چاہیے۔ وما اريد ان يطعمون، ارے ہم رزق دیتے ہیں، ہم کھلاتے ہیں، اور اللہ زبردست رزق دینے والے ہیں۔ عزیز و دوستوں، کتنی مخلوقات ہے، کتنا کھا رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں اور آپ انسان ہیں، انسان ہونے کے باوجود کتنے جانور کھا رہے ہیں، حساب لگائیے۔ انسان ہے نا، دوسروں کو جانور کہتے ہیں، کتنی عجیب بات ہے کیا ہم؟ ارے بولو نا بھائی، انسان اور کتنے جانور کھا رہے ہیں۔ ہر بڑا چلتے چلتے سوچتا ہے میاں بھائی کب مجھ پر ہاتھ مارے گا۔ کتنے بکرے کھا گئے، کتنے بڑے کھا گئے، کتنی گاڑیاں اترتی ہیں سامنے، جی کتنی اترتی، کتنا کھلا رہے۔ ان اللہ هو الرزاق، واشی مارکیٹ سے سبزیوں کی گاڑیاں دیکھی کیسے اترتی، فروٹس کی کتنی گاڑیاں اترتی۔ خوش نصیب ممرہ والے ہر دن تر و تازہ سبزیاں، ہر دن تر و تازہ سب کچھ۔ ہر بنڈی آپ کو عشاء کی نماز سے پہلے خالی ملے گی، صاف صفائی کر کے رکھے جاتے ہیں، مطلب نیا مال صبح نیا آئے گا۔ ارے سبحان اللہ تو کہو، ہے یا نہیں اللہ وہ الرزاق ذو القوت المتین۔ میں اور آپ اپنی ذات کے تعلق سے بہت غور فکر کرتے ہیں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت، اس کے خالق ہونے، اس کے رازق ہونے پر کبھی تھوڑا سا ٹائم نکالو اور اللہ سے کہنا زندگی میں نے فلانے وقت آپ کے لیے وقت نکالا تھا، اس میں میں نے آپ کا سارا تصور کیا کہ آپ کس قدر کھلاتے ہیں، کس قدر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوجی کہ اللہ آپ کیسے کھلاتے ہیں، تاکہ تمہیں دیکھنا ہے کیسے کھلاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جھولی میں پتھر ہوا کرتا تھا، جانتے ہیں پتھر ہوا جس سے 12 چشمے جاری ہوئے تھے، اور عصا ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ کہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے کھلاتے ہیں۔ تو کہا کہ اچھا تمہاری جھولی سے پتھر نکالو اور تمہارے ڈنڈے سے اس پتھر پہ لٹ مارو۔ حضرت موسیٰ نے نکالا، رکھا، لٹ مارا، اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ پھر ان دونوں میں سے پھر ایک پر اور مارنے کا حکم ہوا، پھر اس کے 2 ٹکڑے، ان ٹکڑوں میں سے دودہ، عربی میں دودہ کہتے ہیں کیڑے کو، وہ
کیڑا باہر نکلتا ہے اور حضرت موسیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کے عربی لینگویج میں ڈسکس کرتا ہے. سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی. سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھ کو دیکھتی ہے. ویعرف مکانی، میرا ٹھکانہ جانتی ہے. ویرزقنی، مجھے ہمیشہ کھلاتی ہے. ولا ینسانی، مجھے کبھی بھلاتی نہیں. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رش کھا کے گر گئے. اللہ اکبر. پتھر کے اندر نہ روشنی ہے، نہ ہوا ہے، نہ کچھ ہے، اندر بھی اس سے کیا ہے. اب دنیا کا ہر وہ فرد جنہیں پتھر توڑنے کا کام ملتا ہے، پوچھو کتنے کیڑے اندر سے نکلتے رہتے ہیں. کھانوں سے دیکھو کیڑے نکلتے. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو رکھے ہوئے ہیں، کیسے رکھے ہوئے ہیں. عزیز بزرگ دوستو، میں نے اور آپ نے دنیا پر بہت دھیان دیا ہے. اس پر میں نے اور آپ نے جی اور دھیان بھی لگایا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ بھی نہیں لیتا ہے. اونگ، میرا اور آپ کا بچہ بیمار ہو جائے اور ایک رات میاں بیوی کی نیند نہ ہو تو میرا آپ دوسرے دن چھڑ کرتے ہیں. میاں بیوی آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کبھی اونگ بھی نہیں آتی میرے اللہ. سب پتہ ہے اسے کہاں کون سا بندہ پریشان ہے. کیمرے فیل ہو جائیں گے، میرے رب کی نظر کیسے ہے. مجھ میں اور آپ میں ہر ایک پر اس کی نظر ہے. یہ تو ہم چند بیٹھے ہیں، پوری کائنات میں کتنے بیٹھے اسے سب پتہ ہے. کون سا فقیر ابھی کی کہاں سے نکلا ہے، روزی کی تلاش میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کس مالدار کو اس تک پہنچانا ہے. سب کا انتظام ہے. چرند پرند، کیڑے مکوڑے، کتے بلی، جانور، سور، سب اچھے برے سب کے لیے. فاسق فاجر، نیک صالح، متقی پرہیزگار، ڈاکٹر انجینئر، سب کے رزق کا انتظام ہے. حلال کھانا جو چاہتا ہے اس کو حلال دے رہا ہے، جو حرام کھانا چاہتا ہے اس کو حرام کے بھی راستے دکھا رہا ہے. اب آپ تعجب کریں کہ اللہ حرام کے راستے دکھا رہا ہے. جی، حساب کتاب بعد میں ہوں گے. جس نے جس تصور سے کھانے کی نیت کی ہے اس تصور کے ساتھ اس ذرائع کے ساتھ اللہ اس کو رزق دیتا ہے. تیری چاہت ہے نا کہ لوگوں کو ٹوپیاں پہنا کر کے تو حرام کھانا چاہتا ہے تو کھا، حساب تیرا بعد میں، حساب تیرا بعد میں. کھا. حلال کھانے پر جنت ہے، حرام خوری پر جہنم ہے. تو کھا جیسے کھانا ہے. لیگل بنا کر کھا یا انلیگل بنا کر کھا، لیکن تو کھا. جیسے کہا ویسے کرنا، جتنا کہا اتنا کرنا، جب تک کہا تب تک کرنا. شریعت سے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے کماؤ. جب تک کہا ہے تب تک کماؤ، جتنا کہا اتنا کماؤ، ضروریات کے مطابق کماؤ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اس روئے زمین پر جتنے بھی جانور ہیں سب کا رزق اللہ کے پاس ہے اور سب کو اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے. واقعات کتنے معروف اور مشہور ہے. نہیں کھانے والے کو بھی کھلاتا ہے کہ جس نے قسم کھائی تھی کہ اس کھیر کو میں چکھوں گا ہی نہیں. کتنا واقعہ مشہور ہے. ہمارے جماعت کے ساتھ اکثر یہ واقعہ سناتے رہتے ہیں. اب اس واقعے میں کتنی سچائی ہے وہ نہیں پتا. بھلے واقعہ فرضی ہو تو سمجھنے جیسا واقعہ کہ دو چور آئے، برتن تو رکھا ہے، یہ کھانے، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں نہیں کھاؤں گا. بیان سن لیا تھا کسی مولوی کا. ایک ایک ہوتے ہیں کریک مائنڈ، ہف مائنڈ، یا تو کہہ دو جس کا ٹاپ مالا خالی ہوتا ہے وہ ضد پر آ جاتے ہیں کہ اللہ والے نے کہہ دیا بیان میں کہ اللہ سب کو کھلاتے ہیں، نہ کھانے والے کو بھی کھلاتے ہیں. تو اس نے ضد کی، بولے چلو میں دیکھتا ہوں چٹان پہ بیٹھ جاتا ہوں، بالکل نہیں کھاؤں گا، دیکھتے کیسے کھلاتے ہیں. دو چور آئے، بولے اتنا بڑھیا رکھا ہے، سگندھ بھی اچھی آ رہی، کھا نہیں رہا ہے.
تو دوسرے نے کہا بھائی صاحب اس میں زہر ہو سکتا ہے، چکھنا مت۔ تو ایک کام کرتے تھے بڑے، اسی کو زیادہ لوگ کھلائے، وہ کھا ہی نہیں رہا تھا، اس کے ہاتھ باندھے پیر باندھے اس کے منہ میں گھسر دیے۔ اس کے بعد پھر مولانا سے ملاقات کیا تنہائی میں۔ حضرت آپ صحیح فرماتے ہیں کہ اللہ جب کھلانے پر آئے تو مار کھلا کر کے بھی کھلاتے ہیں، کہ پٹائی ہوئی ہے میری اچھے سے جب میں نہیں کھا رہا تھا تب میں نے کھیر کھائی ہے۔ ہوتا ہے دنیا میں، دیکھو میرا آپ ارادے کرتے ہیں کہ اب دیکھو فلانے کے گھر نہیں جاؤں گا، سگے بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، اس کے گھر کھانا نہیں کھاؤں گا، قسمیں کھا لیتے ہیں، میں تیرے جنازے میں بھی شرکت کرنے والا نہیں ہوں۔ راستے کچھ ایسے نکل جاتے ہیں، بچے آ جاتے ہیں، رشتے داری کچھ آ جاتی ہے، ساری قسمیں اور ساری رسمیں ٹوٹ جاتی ہے، کھانا پڑتا ہے۔ عزیز بزرگ دوستوں، وضاحت سے یہی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ عبادت کے تعلق سے ذکر ہوا ہے مخلوقات میں۔ دیکھیے جنات بھی اللہ کی عبادت کرتے، انسان بھی اللہ کی عبادت کرتے، بس تمام مخلوقات جو کائنات میں ہیں یسبح بحمدہ ویقدس لہ، اللہ کی تسبیحات میں، اللہ کی تقدیس بیان کرنے میں، اللہ کی کبریائیاں بیان کرنے میں سب مصروف ہیں۔ فرشتے بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، جنات بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، چرند پرند بھی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو اپنی عبادت، حتیٰ کہ درخت کا پتا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، سمندر کی تہہ میں رہنے والی مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ ایک درخت دیکھیے آپ، نیچے جڑ میں اللہ کی مخلوق ہے، تنے میں اللہ کی مخلوق ہے، چھال میں اللہ کی مخلوق ہے، ٹہنیوں میں اللہ کی مخلوق بیٹھی ہے، پتوں والی مخلوق الگ ہے، پھولوں میں جو ہے مخلوق الگ ہے، پھلوں کے اندر بھی اللہ کی مخلوقات ہیں۔ ایک درخت بھی زمین سے اگا ہوا ہے، اربوں خربوں ملین کیڑے مکوڑے ایک درخت سے لگے ہوئے ہیں۔ بس سبحان اللہ تو کہو، کتنی مخلوق، کتنی مخلوق، کتنی! جو ہمیں کھانا ہے وہ تو ہمیں مل جاتا ہے، ذبح ہوتی ہے ایک مرغی، حصے اس میں سب کے رکھے ہوئے ہیں، کتا بھی انتظار میں ہے، بلی بھی انتظار میں ہے، انسان بھی انتظار میں ہے، ان سب کا ہونے کے بعد کیڑے مکوڑے مکھی مچھر بھی انتظار میں، کہ بھائی ہم ہر کوئی اپنا اپنا لیتے ہوئے چلو، کیونکہ صرف تمہارا نہیں ہے یہ مانگتی، ہم سب کا ہے۔ انڈیا میں رہنے والی مکھیوں کا رزق امریکہ میں رکھا ہوا ہے۔ کہاں رکھا ہوا ہے؟ امریکہ سے ایک صاحب نکلے بیٹی کو ملنے کے لیے، خود وہاں سے دبا کر ہوٹل سے کھا کر نکلے، انڈیا میں آ کر الٹی کر دی، مکھیوں نے اپنا رزق کھا لیا۔ ارے بولو نا، کھائے کہاں؟ ارے بولو بھائی کھائے کہاں؟ امریکہ میں۔ پھر آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ بولے پتہ نہیں میری طبیعت کچھ نرم گرم سی ہوگی۔ کوئی نرم گرم نہیں بھائی، ٹرانسپورٹنگ کے لیے تجھ کو استعمال کیا گیا، تیرے پیٹ میں بھر دیا گیا، اور تجھے یہاں لا کر کے کہہ دیا گیا کہ کیا کرو، ڈیلیوری دے دو۔ تم نے دے دی، اور جس کا رزق تھا، بلی آئی چاٹ کھا گئی، مکھیاں آئی بچا کچا کھا گئی۔ اب وہ صفائی کرنا لگ لے کر آئے، ایئرپورٹ پہ صفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، تو کسی اور نے صاف کر دیا۔ کتنی ایسی مثالیں، کتنی ایسی مثالیں۔ انسان کے دسترخوان سے اٹھا ہوا مال، اس میں بھی کسی کا رزق رکھا ہوا ہے۔ ہم دسترخوان صاف کرتے ہیں، اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، تو جنات کی بھی غذا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد جن مکہ المکرمہ میں کہ جنات نے اللہ کے رسول کو بلایا، دعوت دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے تبلیغ کا کام کیا، تو اس موقع پر جنات نے کہا آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ وہ ہماری ان دو چیزوں کی بے حرمتی نہ کرے، کہ یہ کوئلہ ہے اور اسی طریقے سے آپ کی یہ ہڈیاں ہیں کہ یہ ہماری روزی روٹی ہے، ہم اسے کھاتے ہیں۔ تو اب ہمارے دسترخوان سے اٹھنے والی ہڈیاں جناتوں کی غذا، جنات نہ کھائے تو کتوں کی غذا۔ بتاؤ کیا عجیب اللہ نے نظام بنایا کہ یہ اتنی سخت ہڈی انسان تو نہیں کھائے گا، تو وہ کھانے والی بھی مخلوق بنے جس کی دانت بھی ایسے تیز ہیں اور اس کو ہضم بھی ہوتا ہے۔ کتے کو سب ہضم ہوتا ہے، صرف گھی ہضم نہیں ہوتا۔ ویسے انسانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ والی صفات والے، سب ہضم ہوگا لیکن انہیں گھی ہضم نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے کیسی کیسی مثالیں ہیں کہ اب وہاں پر بھی وہ نظام رکھا ہوا۔ اور دسترخوان پر جو ہم لوگ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، پہلے زمانے میں گاؤں دیہات میں ملک میں لوگ مرغیاں بھی پالا کرتے تھے،
یہ مرغیوں کا ہوتا ہے ساتھ کچھ باقی کا، یہ جو کچھ دن جھوٹا اٹھا پھینک دیتے ہیں، ٹماٹر ہو، کوتمیر ہو، پیاز ہو۔ الحمدللہ مجھے جس کا اس کا تجربہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے لاک ڈاؤن کے زمانے سے اب تک کی مرغیاں میں پال رہا ہوں۔ انڈا بھی خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ، خود کے دیسی انڈے کھاتے ہیں، سبزی ترکاری 50 کے پلاٹ میں لگا لیتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے گھی گھر کا بن جاتا ہے، گڑ مل جاتا ہے، شہد بھی ہمارے یہاں اوریجنل یہ سب آئٹم ملتے ہیں، اس کی ہم تجارت بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سب گھر کی چیزیں ہیں۔ یہ تو بات اس پر تھی کہ چھوٹتا کچھ نہیں ہے، دسترخوان بھی اگر صحیح ڈھنگ سے جھاڑ دیا جائے، صاف کیا جائے تو وہ بھی مرغیوں کی غذا ہے۔ لیکن اب ہم کہاں مرغیاں پالتے ہیں، کہاں نظر آتی ہے بتاؤ؟ گاؤں دیہاتوں میں بھی نہیں۔ اب تو اوریجنل دیسی مرغیاں ملتی نہیں ہیں کیونکہ لوگ پالتے نہیں ہیں، سب چڑھا ہے چکن ماسٹر۔ تو اللہ رزاق ہے چیزوں دوست۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں عبادت کے پہلو کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ الحمدللہ ہم لوگ ہر دن عبادت کے پہلو پر ڈسکس کرتے آئے ہوئے ہیں۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ رزاق کیسے اپنے مخلوق کو اس سے کھلا رہے ہیں۔ سمندر کے اندر میں رہنے والی مچھلیاں کتنی ہیں، اللہ اکبر۔ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کیسے کھلاتے، یہ ڈیوٹی ایک دن کے لیے مجھے دے دیجیے۔ کہا کہ بھائی ایک دن تو تم ہینڈل نہیں کر پاؤ گے۔ کہا کہ نہیں، دے دیجیے۔ ایک ٹائم کا کھانا بنانے کے لیے پوری ٹیم کو لگا دیا، پوری ٹیم کو۔ اور جب پوچھا اللہ نے ریڈی ہو گیا، کہا کہ نہیں بھی تھوڑا اور ٹائم باقی ہے۔ اور جب ریڈی ہوا، ارے ہو گیا، ہاں ٹھیک، لگا دو دسترخوان۔ لگ گیا دسترخوان۔ پوری مخلوق کو کھلانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ٹائمنگ۔ کہا کہ ہو گیا؟ کہا کہ ہاں اب ہو گیا، تو بھیج دوں؟ کہا کہ ہاں۔ سمندر کی صرف ایک مچھلی کو بھیجا، صرف ایک کو۔ اب وہ اپنا منہ کھول کر چالو ہو گیا ایسے، ایک دستر، دو دستر، تین، چار، بولے سب کھانا۔ کہا کہ سلیمان قیامت میں تیرا گریبان پکڑوں گی۔ میرا اللہ روزانہ مجھے اس سے کئی گنا زیادہ کھلاتا ہے۔ آج آپ نے تو میرے پیٹ بھرنے کا بھی نظام نہیں کیا ہے۔ معافی مانگ لی اللہ سے کہ اللہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ دوستو میں اور آپ جو کبھی کبھی اپنی بیوی کو تانا دیتے ہیں نا، یہ بند کر دیں۔ ارے میں نہ کماؤں نا، تو ہوتا کون ہے؟ میں نہ کماؤں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم تو نوکر ہیں، کھلانے والے سے صرف اللہ کی ہے۔ اللہ نہ چاہے تو زمین سے کیا اگے گا مجھے بتاؤ؟ اللہ نہ چاہے تو ہمارے جیب میں کہاں سے نقد آئے گا؟ صرف اللہ کھلاتے ہیں، صرف اللہ۔ بڑی بڑی خواہشات کر کے آدمی تمنا کر کے جاتا ہے، اور اللہ جب کسی کو نہیں کھلانا چاہتے وہ چاہ کر کے بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ کتنے ایسے پروگرام میں جو فیل ہو جاتا ہے، بڑے چکن چلی، چکن تندوری، گرین چکن، پوری فیملی کو، دوستوں کو کہتا ہے کہ آج رات میں افطار پارٹی اپنی ہے، سب آ جانا۔ پتہ چلا سارے آئٹم تیار ہیں، بچہ کھڑکی میں بیٹھا تھا، ونڈو میں بیٹھا تھا، اوپر سے جالی ٹوٹ گئی، نیچے گر گیا۔ جتنے دوست آئے تھے کھانے کے لیے، کوئی کھائے گا؟ کسی کے گھر جنازہ نکل چکا ہے، میت پڑ چکی ہے، لوگ کھائیں گے؟ نظام اللہ ہے۔ تم کھانا چاہ رہے تھے، ہم نے کھلا پائیں گے؟ ہمارا یہاں سے آرڈر نکلا ہی نہیں کہ آپ کو کھانا۔ تو یہ 15ویں شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل ایک سال بندہ کیا کھائے گا، کتنا کھائے گا، کوانٹٹی میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کب؟ شب برات میں، 15ویں شعبان میں، اس کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، حتیٰ مطلع الفجر۔ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، مغفرت طلب کرے، رزق مانگے، جو مانگنا ہے مانگو؟ تو ہم کہتے ہیں پرابلم نہیں ہے، ہماری طرف سے امام صاحب مانگیں گے، ہم بیٹھ کے سو جائیں، یا تمہارا بابا مانگے گا، ہم سو جاتے ہیں۔ جی ایک دوسرے پر تکیہ لگائے چل رہے ہیں، زندگیاں چل رہی ہیں الحمدللہ۔ بزرگوں کی طفیل ہمارے پرکوں نے اللہ کے سامنے
راتوں رات مانگا ہے، چڑھ رہا ہے۔ کتنوں نے مانگا ہوگا؟ انبیاء نے مانگا، صحابہ نے مانگا، تابعین نے مانگا، تبع تابعین نے مانگا۔ ہم لوگ طفیلی ہیں، طفیلی، طفیل میں چل رہے ہیں۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں واقعتاً ہم تو گدھے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے گدھوں کو کھلا رہا ہے۔ جی، اللہ اپنے گدھوں کو کھلا رہا ہے، مفت میں کھلا رہا ہے، بے حساب کھلا رہا ہے، پتہ نہیں حساب کیسے لے گا۔ عزیز دوستوں، واقعتاً رزاق صرف اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رزاق حقیقی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ دوستو، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو میں اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اور شکر گزاری کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سر کے بعد سے پیر کے ناخنوں تک جتنے اعضاء اللہ نے دیے ہیں ان کی شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے۔ اب یہ نہیں اللہ نے مجھے آنکھ دی، شکر ہے، کان دیا، شکر ہے، زبان دی، شکر ہے، ہاتھ دیا، شکر ہے، یہ والی نوٹنکی بند کرنا ہے۔ آنکھ کی شکر گزاری یہ ہے کہ یہ آنکھ اللہ کی یاد میں رونا چاہیے، یہ شکر گزاری، یہ رونا چاہیے تب شکر گزاری ہے۔ یہ اللہ کی تخلیق کو دیکھ دیکھ کر کے خوش ہونا ہے، اس کی کبریائی کو بیان کرنا، یہ شکر گزاری ہے۔ یہ کان اللہ کی کبریائی کو، اللہ کے احکامات کو، اچھی باتوں کو، قرآن کو، حدیث کو سنے، یہ کانوں کی شکر گزاری۔ یہ زبان صرف اللہ کی یاد میں چلتی رہے، اللہ کی بات میں چلتی رہے، جب بھی کھلے ذکر ہو، یہ زبان کا شکر ہے۔ یہ ہاتھ خیر کی طرف بڑھتے رہیں، یہ اللہ، یہ ہاتھوں کا شکر ہے۔ یہ پیر بھی خیر کی طرف بڑھتے رہے، یہ قدموں کا شکر ہے، اس کا شکر ہے۔ دل دماغ اچھا سوچے، اچھے فیصلے کرے، یہ اللہ کا عطیہ، پھر اس کی شکر گزاری ہے۔ اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اے اللہ عقل سلیم عطا فرما اور قلب سلیم عطا فرما۔ کیا دعا کریں گے؟ اے اللہ عقل سلیم عطا فرما اور قلب سلیم عطا فرما۔ جب تک اس روئے زمین پر رہیں تیرے شکر گزار بن کر کے رہیں، اور جب دنیا سے اٹھے تو شکر گزاری کے ساتھ اٹھیں، اور اپنے ماتحتوں کو ہم سچا پیغام دے کر کے جائیں، اور ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں، بندہ بہت بڑھیا تھا، پوری زندگی شکر گزاری کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزاری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ریاکار ہیں، جیسے نیت رحمت کی امیدوار ہیں، اے اللہ حقیقی معنی میں ہمیں عبادت کرنے والا بنا، اور پوری زندگی اس تصور کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ رزاق صرف اور صرف آپ ہیں، رزق آپ ہی دیتے ہیں، اور آپ ہی کے حکم سے یہ پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہم اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب تک اس روئے زمین پر رہیں حلال کھائیں، حلال کھلائیں، اللہ اسی توفیق عطا فرما۔ اس کے حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، شکر گزاری کی زندگی عطا فرما، اور ناشکری سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو مال اپنے فضل کرم سے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم برحمتك یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔